رنگ میں اور اسی طور پر جاری ہوتا ہے کہ جیسا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سے مراد یہ ہے کہ خلیفے خدا تعالیٰ مقرر کرتا ہے. جو وہ فرماتے ہیں کہ جب اصلاح عالم کے لیے ازالۃ الخلفاء میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب اصلاح عالم کے لیے خدا تعالیٰ کسی خلیفے کی ضرورت سمجھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں الہام ڈال دیتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو خلیفہ منتخب کریں جسے خدا تعالیٰ خلیفہ بنانا چاہتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے کہ بظاہر انتخاب تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح زراعت آپ کر رہے ہوتے ہو، کھیتی باڑی آپ کر رہے ہوتے ہو، مگر اس کے نتیجے کون پیدا کرتا ہے؟ جیسے خدا تعالیٰ فرمایا کہ میں پیدا کرتا ہوں اور اگر چاہوں تو میں اس سے معروم کر دوں. میں نہیں، اسی طرح خدا ہے جو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کے مصداق خود خلیفہ بناتا اور مقرر کرتا اور لوگوں کے دلوں پر الہام کرتے ہوئے ان کے دلوں کو مائل کر دیتا ہے اور اس شخص کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جس کو اس نے خلیفہ بنانا ہے. اب میں وہ خلیفہ جس کو خدا مقرر کرتا ہے اور اس کے ذریعے ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ ہاں یہی خلیفہ ہے خدا کا مقرر کردہ، اس بارے میں سیدنا حضرت مسلم موعود کے چند ارشادات آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضور فرماتے ہیں میں کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا عظیم الشان کام لے گا، اور میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ باتیں من و ان آپ دیکھو گے اس دور خلافت خامسہ میں بھی اسی طرح پوری ہوں. حضور فرماتے ہیں میں کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا عظیم الشان کام لے گا، مگر میں اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا کہ خدا نے میرے وہم اور گمان سے بڑھ کر مجھ پر احسانات کیے. جب میری خلافت کا آغاز ہوا تو اس وقت میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں کوئی دین کی خدمت کر سکوں گا. ظاہری حالات میرے خلاف تھے، کام کی قابلیت میرے اندر نہیں تھی، پھر میں نہ عالم تھا نہ فاضل، نہ دولت میرے پاس تھی نہ جب تھا. چنانچہ خدا گواہ ہے جب خلافت میرے سپرد ہوئی تو اس وقت میں یہی سمجھتا تھا کہ خدا کے عرفان کی نہر کا ایک بند چونکہ ٹوٹ گیا ہے اور خطرہ ہے کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، اس لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ میں اپنا مردہ دھڑ اس جگہ ڈال دوں جہاں سے پانی بہہ کر نکل نہ جائے اور وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے. چنانچہ میں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا دھڑ وہاں ڈال دیا اور میں نے سمجھا کہ میرا کام ختم ہو گیا. مگر میری خلافت پر ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ خدا تعالیٰ کے نشانات بارش کی طرح برسنے شروع ہو گئے. خلافت راشدہ. پھر حضور فرماتے ہیں میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے پھر عرض کیا ہے کہ یہ سب باتیں آپ دیکھو گے کہ من و ان اس دور میں پوری ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی، کیونکہ یہ انتخاب الہی انتخاب ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضور فرماتے ہیں میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی انسان سے خلافت کی تمنا نہیں کی، اور یہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ وہ مجھے خلیفہ بنا دے. یہ اس کا اپنا فضل ہے، یہ میری درخواست نہ تھی. میری درخواست کے بغیر یہ کام میرے سپرد کیا گیا ہے. جب ہمارے پیارے موجودہ امام کا انتخاب ہوا وہ چیز ریکارڈ نہیں ہوئی. جب حضور آئے ہیں تو اول تو عجز اور انکسار کی وہ ایک عجیب کیفیت تھی. اس میں فرمانے لگے کہ اب قواعد کے مطابق انکار کا تو کوئی موقع نہیں، اس لیے بہرحال اس کو قبول تو کرنا پڑے گا. فحمل حال انسان کہہ کر آگے بڑھے اور اس بوجھ کو اٹھا لیا. اور ہم سب پر لازم ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بوجھ کو ہلکا کرتا چلا جائے. فرمایا یہ میری درخواست نہ تھی، میری درخواست کے بغیر یہ کام میرے سپرد کیا گیا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے کہ اس نے اکثروں کی گردنیں میرے سامنے جھکا دیں. وہ میں حیران ہوں کہ میرے جیسا نالائق انسان اسے کیوں کر پسند آ گیا. لیکن جو کچھ بھی ہو اس نے مجھے پسند کر لیا، اور اب کوئی انسان اس کرتے کو مجھ سے اتار نہیں سکتا جو اس نے مجھے پہنایا ہے. یہ خدا کی دین ہے، اور کون سا انسان ہے جو خدا کے عطیے کو مجھ سے چھین لے. خدا تعالیٰ میرا مددگار ہوگا. میں ضعیف ہوں مگر میرا مالک بڑا طاقتور ہے. میں کمزور ہوں مگر میرا آقا بڑا توانا ہے. میں بلا اسباب ہوں مگر میرا بادشاہ تمام اسبابوں کا خالق ہے. میں بے مددگار ہوں مگر میرا رب فرشتوں کو میری مدد کے لیے نازل فرمائے گا. میں بے پناہ ہوں مگر میرا محافظ وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی پناہ کی ضرورت نہیں. کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے؟ پھر
سیدنا حضرت مسلم موعود نے اس مضمون کو جو تمکنت دین کا آپ کے حق میں جاری ہوا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور یہی مضمون انشاءاللہ آپ اس خلافت میں جاری ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ میرے لیے خدا کے تازہ بتازہ نشانات اور اس کے زندہ معجزات اس بات کا کافی ثبوت ہیں کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے اور کوئی شخص نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اگر تم میں، اب یہ دیکھو، یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا کا مضمون کیسے جاری ہوتا ہے۔ خدا کے خلیفے توحید کے ایک مقام پر قائم ہوتے ہیں، ایک شجاعت کا عجیب رنگ ہے جو ان کو عطا کیا جاتا ہے، اور خدا کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ کس طرح شیروں کی طرح للکارتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اور کوئی شخص نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اگر تم میں کوئی ماں کا بیٹا ایسا موجود ہے جو میرے مقابلے کرنے کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہو تو اب وہ میرے مقابلے میں اٹھ کر دیکھ لے، خدا اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ بلکہ اس ہی نہیں، اگر دنیا جہان کی تمام طاقتیں مل کر بھی میری خلافت کو نابود کرنا چاہیں گی تو خدا ان کو مچھر کی طرح مسل دے گا، اور ہر ایک جو میرے مقابلے میں اٹھے گا گرایا جائے گا، جو میرے خلاف بولے گا وہ خاموش کرایا جائے گا، اور جو مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اور آخر میں اس عظیم الشان وعدے کا جو آپ کے حق میں پورا ہونا ہے کہ خدا خلیفہ بناتا ہے، اس کی قدر اس نعمت کی ہم پر واجب ہے، اور وہ قدر کیا ہے؟ وہی جو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کی کہ اس امر کو اچھی طرح یاد رکھو کہ جب تک تم میں خلافت رہے گی دنیا کی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور ہر میدان میں تم مظفر و منصور رہو گے، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے ان الفاظ میں کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ مگر اس بات کو بھی یاد رکھو کہ من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ خدا تمہارے ساتھ ہو اور ابد الاباد تک تم اس کی برگزیدہ جماعت رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔